اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فی لیلۃ اضحیان، چمکتی ہوئی رات میں نے دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، روشن رات تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ الحمرا، سرکار سرخ دھاری دار چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، فجعلت انظر الیہ والی القمر، محبت دیکھیں، جابر بن سمرہ کی محبت دیکھیں، کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میں سرکار کے چہرے انور کو دیکھتا تھا اور کبھی میں اس 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا کہ 14ویں کا چاند خوبصورت ہے یا میرے مصطفیٰ کا چہرہ خوبصورت ہے۔ میں دیکھتا رہا، پھر فرماتے ہیں فَلَهُ وَعِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے ذہن نے، میری محبت نے، میرے عشق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے نزدیک 14ویں کا چاند بھی اگر روشنی لے رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے سے لے رہا ہے، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند بھی پرتو جو ہے وہ لے رہا ہے، تو وہ لے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سعدی شیرازی نے کہا ما فروماند از جمال محمد سروب نباشد با اعتدال محمد، کہ یہ جو چاند ہے جمال محمد کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا سرو کا جو درخت ہے، اس کو اتنی لمبائی ملتی ہے لیکن سرکار کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بلندی سرکار کے سامنے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ قدر فلک را کمال منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، رسول اللہ کو جو کمال عطا کیا گیا ہے اس کمال کے سامنے آسمان کا کیا کمال ہے، آسمان کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اگر ہے تو مصطفیٰ کا کمال ہے، منزلت ہے تو سرکار کی منزلت ہے، مقام ہے تو سرکار کا مقام ہے، اس کے سامنے کسی کا، یعنی یہ بلند ہوتا رہے فلک لیکن اس کی بلندی سرکار کی بلندی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بلندی کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آدم و نوح خلیل و موسیٰ و عیسیٰ آمدہ مجموع در ظلال محمد، کیا حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ نوح ہو، آدم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، سب آئیں گے تو سرکار کے سائے میں تشریف لائیں گے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اے سعدی اگر عاشق کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد، اس دنیا میں سعدی اگر عشق کرنا چاہتا ہے، اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو پھر صرف عشق کر تو مصطفیٰ کے ساتھ عشق کر، یا اگر عشق کرنا چاہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی آل کے ساتھ عشق کر، اور کسی کے ساتھ عشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عشق کرنا ہے، باقی سب جھوٹے، یہ سب جھوٹے عشق ہیں، اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ کرو یا پھر رسول کی آل کے ساتھ عشق کرو، یہی عشق با کمال عشق ہے، یہی محبت با کمال محبت ہے، اور یہ دنیا بھی بناتی ہے اور یہ آخرت بھی بناتی ہے۔ عزیزان محترم، اتنی عظیم ہستی جو اللہ نے امت کو عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے ہر فرمان پر عمل کریں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا شروع میں کہ صحابہ جو نہیں کہتے تھے سرکار اس پر بھی عمل کرتے تھے، وہ صرف دیکھتے تھے کہ سرکار کر رہے ہیں تو وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں جس کے کرنے کا سرکار حکم بھی ارشاد فرمائیں اور ہم وہ کام نہ کریں۔ سرکار کہیں کہ نماز پڑھو، ہم نماز نہ پڑھیں، سرکار کہیں قرآن کی تلاوت کرو، ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، سرکار کہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، میرے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم نہ کریں۔ ہماری ڈائریکشن
اور رسول اللہ کی سیرت کی ڈائریکشن اگر بالکل مخالف سمت ہو تو پھر ہمیں امتی کہلانے کا کیا ثواب دیدی حق تو کوئی نہیں ہے نا، پھر ہم امتی کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہلاتے ہیں تو پھر سرکار نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ان کو تو چھوڑیں، وہ زمانہ ہم نہیں پا سکے کہ ہم رسالت مآب کو دیکھتے تو ہم کرنا شروع کر دیتے، لیکن ان کی سیرت تو ہمارے پاس محفوظ ترین طریقے سے آئی ہے، ان کی احادیث ہمارے پاس محفوظ طریقے سے آئی ہیں۔ اب ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ جن بھی معاملات کو ہم اس دنیا میں دیکھیں، پہلے ہمارا یہ سوال اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرے رسول کی کیا سنت ہے اس میں، میرے رسول کی کیا ہدایات ہیں اس میں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ آج دین ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے اگر باکمال زندگی چاہیے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن چاہیے تو وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا جو ہے کامیابی کی علامت ہے۔